بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1764 ہے، اور آج سورہ صاد کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 34 اور 35، 34 and 35۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، فتنہ ہم نے آزمایا، سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا اور ہم نے ڈالا، عَلَى كُرْسِيِّهِ اس کی کرسی پر، جسداً ایک دھڑ، ثم پھر اناب وہ رجوع ہوا، قال اس نے کہا، ربی اے میرے رب، اغفر تو بخش دے، لی مجھے، وہب تو عطا کر، لی مجھے، ملکن ایسی بادشاہی کے، لا ينبغی نہ لائق ہو، لأحد کسی کے لیے، من بعدی میرے بعد، انک انتا بلا شبہ تو ہی ہے، الوہاب بہت عطا کرنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش کی تھی، اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا تھا۔ پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، کہنے لگے کہ میرے پروردگار میری بخشش فرما اور مجھے ایسی سلطنت بخش دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تیری اور صرف تیری ہی وہ ذات ہے جو اتنی سخا داتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش کی تھی۔ دوسری بات، ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا تھا۔ تیسری بات، پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا۔ چوتھی بات، کہنے لگے کہ میرے پروردگار میری بخشش فرما دے۔ پانچویں بات، مجھے ایسی سلطنت بخش دے جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو۔ چھٹویں بات، بے شک تیری ہی ذات وہ ہے جو اتنی سخی داتا ہے۔ بزرگان محترم، یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی آزمائش کی تھی۔ وہ آزمائش کیا تھی؟ اس سے متعلق بہت ساری اسرائیلی روایات ہیں جو اس بارے میں بیان کی گئی ہیں، مگر وہ روایتیں بھی ایسی ہیں جن کا بیان کرنا گویا نبی کی شان میں کمی کرنے کے مترادف ہے، اس لیے ان جیسی روایتوں کو بیان نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ ہاں، البتہ ایک روایت صحیح حدیث سے ثابت ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں آج رات اپنی 100 یا 99 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور ان میں سے ہر ایک سے ایسا گھوڑ سوار مجاہد پیدا ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ ان کے ساتھی نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دو، مگر انہوں نے نہیں کہا۔ چنانچہ ان سب بیویوں میں سے سوائے ایک کے کسی کو حمل نہ ٹھہرا، اور جسے حمل ٹھہرا تھا وہ بھی ناقص تھا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان سب بیویوں کو مجاہد لڑکا پیدا ہوتا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا۔ یہ واقعہ صحیح روایات سے ثابت ہے، جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی ہو۔ اس آزمائش کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بادشاہت کو آپ سے چھین لیا، اور آپ کی جگہ آپ کی صورت میں دوسرے کو آپ کے تخت پر بٹھا دیا۔ اب سوال یہ کہ وہ کون شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جگہ بادشاہ بنا کر بٹھا دیا؟
تو بعض روایت میں تذکرہ ہے کہ وہ شیطان تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے تخت پر بٹھا دیا اور وہ 40 دن تک اسی تخت پر بیٹھا حکمرانی کرتا رہا۔ بہرحال جیسی بھی آزمائش اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ بہتر جانتا ہے، اور جب آپ پر یہ آزمائش کا سخت دور آیا تو آپ اللہ کی جانب رجوع ہوئے اور اپنی بھول پر اللہ سے گر گرا کر معافی مانگنے لگے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی اس بھول چوک کو معاف فرما دیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اناب، غلطی کا ہونا انسانی فطرت ہے، لیکن اس غلطی پر اللہ سے معافی مانگنا یہی اصل بندگی ہے، اور جو اپنی غلطی پر شرمندہ نہ ہو اور اللہ سے معافی نہ مانگے وہ انسان نہیں بلکہ شیطان ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم خطا کرنے والا ہوتا ہے، لیکن خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ ہیں جو سب سے زیادہ توبہ بھی کرنے والے ہوں۔ اپنی خطاؤں پر نادم و شرمندہ ہونا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اپنی خطا پر اللہ سے معافی مانگی، لیکن غلطی کر کے اس پہ ڈٹے رہنا اور معافی نہ مانگنا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ ہمیں اپنے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت کو پیدا کرنا چاہیے، نہ کہ شیطان کی۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔